پتہ نہیں ہم کتنے مومن کتنے کافر ہیں، لیکن جو بھی ہیں اللہ ہمارے دلوں سے بے خبر نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز دلوں کو ایسا زندہ نہیں رکھتی جیسے قرآن رکھتا ہے۔ اے رب، ہمارے ماضی کو معاف کر کے ہمارا حال بدل دے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سب نے ہی جانا ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہے: ایمان، صبر اور اللہ سے راضی رہنا۔ اور اللہ کی محبت جیت لینے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پر راضی ہوا۔ اور سیدھا راستہ وہ ہے جسے تو نے دکھایا، بس تو قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف، اے بلندیوں کے رب۔ انبیاء کی ایک خاصیت ہوتی ہے، وہ کبھی دعائیں نہیں چھوڑا کرتے تھے، صبر کرتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ جوانی کے دھوکے میں نہ آ، کیونکہ بوڑھا ہونے سے پہلے بھی کئی جوان گزر چکے ہیں۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ بہت غور سے سنتا ہے تو وہ اپنی بات پھر کسی اور کو نہیں سناتے۔ انبیاء کرام کی زندگی سے یہی سیکھا کہ زندگی آزمائشوں کی گھاٹی ہے، جسے صرف صبر، دعا اور توکل سے پار کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے تو اللہ اس دل میں اطمینان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنی طاقتور چیزیں ہیں جن سے آپ پہاڑ جتنے بھاری کام بھی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اس قابل نہیں کہ انسان اس سے اتنا دل لگا لے کہ اپنی آخرت خراب کر بیٹھے۔ انتخاب غلط ہو جائے تو بندہ سلطنت ہار جاتا ہے۔ کوئی بھی دل درد سے خالی نہیں۔ اس دنیا میں اداس ہونے کی کوئی بھی چیز نہیں سوائے ان گناہوں کے جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ جو حسد کرتے ہیں وہ دوسرے کا نصیب نہیں، دراصل اپنا دل جلا رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں: موت، پیدائش، محبت۔ کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ سورج مہربان ہو کر چمکتا ہے، بادل بغیر احسان کیے برستے ہیں، درخت خاموشی سے اگتے ہیں، بہار دبے ہوئے پاؤں آتی ہے، زخم رفتہ رفتہ بھر جاتا ہے۔ صرف انسان ہی ہے جو اس فطرت میں ہے، جو وہ کرتا ہے اسے مخلوق سے اس کا بدلہ چاہیے ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے اللہ کی محبت رخصت ہو چکی ہے اور آپ اس سے ملاقات کی تیاری چھوڑ چکے ہیں اور لوگوں کی محبت دل میں رچ بس گئی ہے اور دنیا کی زندگی پر آپ کا دل مطمئن اور راضی ہو چکا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل پر گرہن لگ چکا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، لوگوں کو اونچائی سے اتارنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، بہت بولنا، راز فاش کرنا اور ہر ایک پر بھروسہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ ان کا پیچھا کرتا ہے جن کی نیتیں ہمیشہ صاف ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ جس شخص کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے ان کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔
ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ لوگ اپنے اعمال میں غلط نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ میں غلط دیکھ سکتے ہیں۔ کوئی چیز اتنی صاف اور شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جو اللہ کو اپنا وکیل کر لیتا ہے وہ اپنا ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ گناہ رب کریم کی نافرمانی ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ اگر سچی توبہ نہ کی جائے تو تباہی ضرور لاتا ہے۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی اعتماد مت کیجیے، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر تم اپنے شعبے میں کامیاب ہو تو معاشرے کو راشن اور خیرات دینے کی بجائے اپنے جیسے کم از کم 10 ہنرمند افراد دو۔ رشتے درختوں کی مانند ہوتے ہیں، بعض مرتبہ ہم اپنی ضرورتوں کی خاطر انہیں کاٹتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار خود کو گھنے سائے سے محروم کر دیتے ہیں۔ گرگٹ ماحول دیکھ کر رنگ بدلتا ہے اور انسان موقع دیکھ کر۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص سے کھیلا جائے۔ ہمیں جھکا ہوا ہی رہنے دو، عروج پر انا رہتی ہے انسان نہیں۔ دروازہ چھوٹا ہی رکھو اپنے مکان کا، جو جھک کر اندر آئے سمجھو وہی اپنا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالی نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ یہ جو بے سکونی ہے دل میں، اسے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ گھروں میں رکھے قرآن پر جمی ہوئی دھول دل پر جمی ہوئی سیاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ پریشان ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کا اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ صبر اور شکر ایسے اثاثے ہیں جو کامیابیوں کا ڈھیر انسان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ سے دوری انسان خود ہی بناتا ہے، ورنہ اللہ تو یہیں ہے، دل میں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے کے لیے بھیج ہی دیتا ہے۔ جس چیز کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے، جتنی جلدی ہو سکے اسے چھوڑ دو۔ جن کو سننا نہیں ہوتا ان تک چیخ اور پکار بھی نہیں پہنچتی، اور جو سننا چاہتے ہیں وہ خاموشی بھی سن لیتے ہیں۔ لکھنے والا اپنی سوچ کے مطابق لکھتا ہے، پڑھنے والا اپنی سوچ کے مطابق پڑھتا ہے۔ پڑھنے والا کبھی نہیں سمجھ سکتا لکھنے والے کا مسئلہ کیا تھا۔ وفاداری اور اداکاری میں فرق جانتے ہیں؟ کوئی زیادہ فرق نہیں، بس ایک دل سے ہوتی ہے اور دوسری زبان سے۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ زندگی میں بہت سارے فیصلے اپنی عزت کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ ناکامی کا منہ انسان کو اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب وہ کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے قانون کو توڑتا ہے۔
بیچارہ انسان فقر اور تنگ دستی سے جس طرح ڈرتا ہے، اگر اسی طرح دوزخ سے ڈرتا تو جنت میں داخل ہو جاتا۔ اس دنیا کی تکلیفوں سے، اس دنیا کی تنگیوں سے راحت حاصل کرنی ہے تو اللہ کو یاد کرو۔ عقل مند ہے وہ شخص جو قبر میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے اسے راضی کر لے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم قبروں میں سوئے ہوئے کا حال جان لو تو مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ۔ عقل ایک ایسا برتن ہے جو خالی رہنے کے لیے بنا ہی نہیں، لہٰذا عقل کو اچھی چیزوں سے بھر لو، ورنہ شیطان اس میں اپنا کوڑا ڈالتا رہے گا۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبرائے نہ۔ اگر کوئی انسان اپنی دولت پر بہت فخر کرتا ہے تو آپ تب تک اس کی تعریف مت کرنا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اور خرچ کدھر ہو رہا ہے۔ دل کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں مگر وہ محبوب کے عیبوں کو نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم وہ حاصل نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو تم تکلیف میں رہو گے، اگر تم حاصل کر لو جو تم نہیں چاہتے تو تم تکلیف میں رہو گے، حتیٰ کہ تم وہی حاصل کر لو جو تم چاہتے ہو تب بھی تم تکلیف میں رہو گے، کیونکہ اسے ہمیشہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ برے کاموں پر شرمندگی کا اظہار نہ کرنا ایک اور برائی ہے۔ جب انسان کسی کے ساتھ کسی طرح کی نیکی نہ کر سکے تو کم از کم اس کو اس کی برائیوں کا ہی بتاتا رہے۔ جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو مت کرو، اور جس چیز کا علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کرو۔ نیک بات کی تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اسے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ اچھی بات کہنے والا ہونا بھی تمام حکمت کا خلاصہ ہے۔ اس سے امن اور سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دوسروں کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سوال کا سمجھ آ جانا آدھا جواب ہے۔ کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو حاصل کرنا لازمی رکھا ہے۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں پیدا ہوتی، بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ فتح طاقت کی نہیں بلکہ صداقت کی ہوتی ہے۔ مصیبتیں اور بیماریاں اتنی خطرناک نہیں ہوتی جتنی کہ بزدلی اور کم ہمتی کی وجہ سے نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ زندگی کی 4 نشانیاں ہیں: نیک بات، نیک کردار، نیک نیت اور نیک صحبت ہونا۔ خوشی کا راز وہ نہیں جو تم دیکھتے ہو، خوشی زیادہ حاصل کرنے میں نہیں بلکہ کم میں لطف اندوز ہونے میں ہے۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ اچھی بات چاہے کہیں سے بھی ملے پلے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے پانے والا کون ہے۔ جس چیز کا علم نہیں اس کو مت کہہ، جس چیز کی ضرورت نہیں اس کی جستجو نہ کر، جو راستہ معلوم نہیں اس میں سفر مت کر۔ کتابی تعلیم آپ کو روزگار دے گی، خودی کا علم آپ کی قسمت سنوار دے گا۔ دنیا میں ہر چیز بہانے سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے، مگر تقدیر اور موت نہیں۔ تمہارا دماغ سب کچھ ہے، تم جو سوچتے ہو وہی بن جاتے ہو۔ ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں۔
خوشیاں تب آتی ہیں جب ہم اپنے ہنر کو کسی بامعنی مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ امید ایک ٹھنڈی چھاؤں اور سکون بخش وادی ہے جو اپنے پرسکون دامن میں پناہ دے کر انسان کو مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوبنے سے بچاتی ہے۔ تم اس کو اپنے قبضے میں رکھتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، اور جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ تم کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ یہ احساس بہت خوبصورت ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے زبان خاموش ہو مگر آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائے۔ امید کو ڈھونڈا نہیں جاتا، امید کو رکھا جاتا ہے، اپنے اندر، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں۔ یہ ننھے بیج کی طرح ہوتی ہیں، چند دنوں میں بیج زمین کی مٹی سے باہر تو آ جاتا ہے مگر درخت بننے میں بہت دیر لگتی ہے۔ لیکن وہ درخت بنتا ضرور ہے اگر اس کو پانی دیا جاتا رہے، اگر مٹی کو نرم رکھا جائے۔ کسی نے پوچھا انسان میں کتنے عیب ہوتے ہیں؟ جواب ملا بے شمار ہیں، لیکن ایک خوبی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے اور وہ ہے زبان پر قابو۔ اگر لوگوں کو اپنے قریب رکھنا چاہتے ہو تو اپنے دکھ ان سے دور رکھو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ کے فیصلے تمہاری خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے، رب سے جڑتا نہیں ہے۔ خالی ہاتھوں میں اپنے ٹکڑے لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے اور وہ دوبارہ بناتا ہے، اور وہ بہترین مصور ہے، اس لیے پہلے سے خوبصورت ہی بناتا ہے۔ گزر جائے تو لمحہ، گزارنا پڑے تو مدت، ڈوب سی گئی ہے گناہوں میں میری زندگی یا رب، کر دے رحمت مجھ پر، کہیں گناہ گار ہی نہ مر جاؤں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت بدل دیتے ہیں۔ دعا نصیب والوں کو ملتی ہے، اس لیے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر سچے دل سے آمین کہو۔ اگر کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تو مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ لوگ آپ سے سب کچھ چھین سکتے ہیں، لیکن آپ کا سب یقین، حوصلہ اور استقامت آپ کے اندر کے مضبوط انسان کو نہیں چھین سکتے۔ اقبال نے توڑ دی تسبیح اس لیے کیا گن کے نام لو اس خدا کا جو بے حساب دیتا ہے۔ حاصل اور لا حاصل کے دائروں میں سب گھوم رہے ہیں، حاصل کی ناقدری اور لا حاصل کی حسرت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سارے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے، اپنا کردار اچھا کریں۔ میری رات دن میں چھپی چھپی، میرا دن چھپا کسی رات میں، میری زندگی ایک راز ہے، کوئی راز ہے میری بات میں۔ میں جہاں کہیں بھی الجھ گیا وہیں گرتے گرتے سنبھل گیا، مجھے ٹھوکروں سے پتہ چلا میرا ہاتھ ہے کس کے ہاتھ میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی کسی کام کی مشکل تمہیں خوف زدہ کرے تو اس کے سامنے ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ کام تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اس کام کو دوسروں کے سامنے سادہ اور آسان ظاہر کرو، اس طرح خود بخود تمہارے سامنے کامیابی کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا
تمہارے دشمنوں کے دل کی اصلاح کر دے گا کہ جس کا فائدہ تم کو ہی ملے گا۔ اپنے دوست کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ، ورنہ اپنے دوست سے دشمنی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا، کسی بے چین کی فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ خوف کا نتیجہ ناکامی اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ انسان کی موت اس سے پوشیدہ ہے اور اس کی آرزوئیں برابر اسے دھوکہ دیتی رہتی ہیں۔ توبہ کے لیے گناہ گار ہونا ضروری نہیں، یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ توبہ غسل کی طرح ہے، جتنی بار کی جائے روح میں پاکیزگی اور نکھار آتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے، آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اپنے وجود میں اس اللہ کے ہونے کے احساس سے خود کو محروم نہ رکھا کرو۔ وہ دور نہیں ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب، اتنا قریب کہ تیری سرگوشیوں کو بھی سنتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی مانند۔ تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں، رب کا جلال اور اس کی عنایت نہ ختم ہونے والی ہے۔ جو آدمی اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ اگر صاحب علم مل جائے تو جہالت کو اس کے پاس لے جاؤ کہ یہ اندھیرا ہے، اسے روشنی میں تبدیل کرا لو، وہ دینے والا خوش ہوگا، کیونکہ اسے دینے پر ہی معمور کیا گیا ہے۔ راستہ بتانے والے سے راستہ پوچھنا ہی خدمت ہے۔ جس انسان کو رونا نصیب ہو گیا، وہ آدمی زندگی میں 1000 بار اپنے غم کا شکر گزار ہوگا کہ یا اللہ، تو نے مجھے پسند کر لیا۔ راستہ سچا نہیں ہوتا، بلکہ مسافر سچے ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ نے جس ملک، جس دور اور جس زبان میں آپ کو پیدا فرمایا ہے، اسی دور، اسی ملک اور اسی زبان میں آپ کو عرفان مل سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ اللہ کے فضل کا انتظار کرتے کرتے 1000 دفعہ مر جائیں اور کروڑ دفعہ زندہ ہو جائیں تو پھر بھی اس کا فضل اپنا وقت رکھتا ہے۔ پھر بھی آپ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ اس کے انتظار میں رہنا۔ آپ سب کو میری یہ نصیحت ہے کہ اس کے انتظار سے مایوس نہ ہونا۔ دشمن کی اصل قوت دوستوں کی جدائی میں ہے۔ اگر انسان کی شکل بہتر ہے تو اس میں اس کا اپنا کمال کیا ہے؟ انسان میں انسان کا اپنا کیا ہے؟ اگر ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے تو آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کر لو۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو، نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو، اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ خواب کو حقیقت مان لیا جائے تو تعبیر کی حقیقت ایک اور خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ اگر جوانی میں انسان اپنے مستقبل کا خیال رکھے تو بڑھاپے میں حسرتوں کا شمار بہت کم ہوتا ہے۔
اللہ نے بعض بے چین روحیں پیدا کی ہیں جو ہر وقت اللہ کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ آپ اللہ کو یاد کرو، آپ کے ذہن میں سکون آ جائے گا۔ اب دوسروں کو نہیں آ رہا تو وہ جانے اور ان کا کام جانے، آپ پہلے اپنے سکون کی تلاش کریں۔ دعا یہ کرو کہ آپ کو اپنی موجودہ زندگی پسند آئے۔ جس شخص کو موجودہ زندگی نہیں پسند وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتا۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اس کو یہ زندگی پسند آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کا کوئی ایسا طریقہ نکالو کہ جس سے ملت ایک ہو جائے۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوگا۔ جس نے اللہ کا راز دریافت کر لیا اس نے یہی کہا کہ اس کی معرفت یہی ہے کہ اس کی معرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے مقرب بندوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا حق نہیں رکھتے، کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتے۔ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں لیکن گناہ گار سے نہیں، کسی کی تباہی کی دعا نہیں مانگتے۔ ایسے آدمی سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ خدا کے راستوں کی طرف بلانے والے خود خدا کا راستہ ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے غم کو لوگوں کی نگاہ سے بچایا اور وہ لوگ جو اپنے غم کو رات کے آنسوؤں تک لے گئے وہ فلاح پا گئے۔ بہت سے لوگوں کو پڑھنا چاہیے مگر وہ لکھ رہے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے غم کو رسوا نہ کرو، بلکہ اگر غم کو دل میں رکھو، حفاظت سے رکھو تو یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس شخص کا کیا گلہ کرنا جو اپنا ہے، اور جو اپنا نہیں اس کا کیا گلہ کرنا۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی خود کو خود کی ذات تک محدود رکھنا ہے۔ خود کو کسی بھی چیز کا اتنا عادی نہ بنائیں کہ اس کے بغیر گزارا ممکن نہ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کر صبر کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ ہم لوگ اسی سائل کو چھڑک دیتے ہیں جسے ہم دیتے کچھ نہیں۔ ایک تو اس کی مدد نہیں کرتے، دوسرا اس کی تذلیل کرتے ہیں، اور تیسرا اس غرور کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں اپنے مرتبے پر ہے۔ بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا ہی عقل مندی ہے۔ اگر بے وقوف لوگوں کے ساتھ گزارا نہ کر سکے تو آپ کے پاس عقل مندی کیا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر شخص اگر پہلے اپنا عیب دیکھ لیتا تو وہ اپنی اصلاح سے کب فارغ رہ سکتا ہے؟ اگر تو خود اللہ کی طرف متوجہ نہیں تو کہیں کا نہیں، کیونکہ تیری زبان اور دل میں مناسبت نہیں ہے۔ روح اور جسم کی مناسبت اثر کے لیے ضروری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے دوست، تو اللہ کا پابند ہے، جو بوئے اس کے لیے بو، نفس چور ہے اس کے کام میں نہ لگ، لاکھوں عقلیں بھی اللہ کے ارادے کے آگے بیکار ہیں۔ یاد رکھو، امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکلی صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، یقین والوں کے سارے چراغ ہیں
اور بے یقینوں کے پاس صرف جھگڑا ہے۔ زندگی اللہ سے ملی ہے، اللہ کے لیے استعمال کریں۔ دولت اللہ سے ملی ہے، اللہ کی راہ میں استعمال کریں۔